میرے والد 3 سال سے بستر علالت میں تھے۔ میں 6 سال بعد بیرون ملک سے واپس آئی تو سب سے پہلے اپنے مائکے جا کر ان سے ملی۔ انہیں دیکھ کر میرا دل ٹوٹ سا گیا کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ میری بھابھی ہر وقت والد کے پاس موجود رہتی اور پھر مجھے ان سے تنہائی میں ایک لفظ بھی بات کرنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن بھابھی بازار گئی ہوئی تھی۔ موقع ملتے ہی میں نے خاموشی سے والد کے کمرے میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا دیا۔ بیرون ملک واپس پہنچ کر جب ایک دن میں نے ریکارڈنگ دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی چاہے کتنی ہی دور چلی جائے اس کا دل آخرکار اپنے مائکے میں ہی رہتا ہے۔ میں ان کی اس بات پر مسکرا دیتی تھی اور وہ ہنس کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے، ایک دن میری بات ضرور یاد آئے گی۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے ان سے دور نہیں کر سکتی، مگر زندگی نے ایسی کروٹ لی کہ ان سے 6 سال دور رہی۔ ان 6 سالوں میں نہ صرف میرا ملک بدلا بلکہ میری پوری زندگی بدل گئی۔ مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلی اور وہ تھی میرے والد کی یاد۔ میرا نام مہک ہے۔ میری شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر ایک اچھی کمپنی میں ملازم تھے اور شادی کے صرف 4 سال بعد انہیں بیرون ملک میں ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ یہ موقع ایسا تھا جسے چھوڑنا ہماری مالی حالت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس وقت میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، بیٹا خوشی خوشی جاؤ، باپ کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میں نے ان کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ دل چاہتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مگر وہ اپنی آبائی زمین، اپنا گھر اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ ہمارے جانے کے 2 سال بعد کورونا کی وبا پھیل گئی، دروازے بند ہو گئے۔ پھر میرے شوہر کے کام کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ چھٹی لینا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ انہیں دنوں میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ زندگی مصروف ہوتی گئی، مگر ہر رات سونے سے پہلے میرے والد سے ویڈیو کال ضرور ہوتی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے، میں ٹھیک ہوں بیٹا، اپنی فکر کرو، مگر میں ان کے چہرے کی تھکن دیکھ لیتی تھی۔ پھر ایک دن میرے بھائی حمزہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں پہلے جیسی مضبوطی نہیں تھی۔ اس نے کہا، باجی ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، مگر پریشان نہ ہو، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً کہا، میری ابو سے بات کرواؤ۔ بھائی نے فون ابو کو دیا تو انہوں نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے پاگل لڑکی، میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ تمہیں ڈرا دوں، تم اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ لیکن اس دن ان کی آواز میں وہ جان نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد فون کالز کم ہونے لگی۔ کبھی بھائی کہتا ابو سو رہے ہیں، کبھی بھابھی کہتی ابھی دوا دی ہے، بعد میں بات کروا دوں گی۔ شروع میں مجھے کچھ عجیب نہیں لگا، مگر آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے۔ میری بھابھی آرزو، جو اس سے پہلے بہت نرم لہجے میں بات کرتی تھی، وہ ہر کال پر یہی کہتی، آپ فکر نہ کرے، میں ابو کی اپنے ابو سے بڑھ کر خدمت کر رہی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہونے کی کوشش کرتی، مگر دل نہ جانے کیوں بے چین رہتا۔ پھر ایک دن میرے پڑوس میں رہنے والی خالہ حمیدہ کا فون آیا۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے پچھلے 30 سال سے رہ رہی تھی۔ انہوں نے عام باتوں کے بعد اچانک کہا، بیٹا اگر ممکن ہو تو ایک بار آ جاؤ، بزرگوں کا کیا بھروسہ۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، خالہ کیا ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، میں فون پر کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس اگر آ سکتی ہو تو ضرور آ جاؤ۔ اس ایک جملے نے میری راتوں کی نیند چھین لی۔ میں نے اسی ہفتے شوہر سے بات کی۔ خوش قسمتی سے اس بار انہیں 1 ماہ کی چھٹی مل گئی۔ ہم نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 6 سال بعد جب جہاز کراچی کی سرزمین پر اترا تو میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحہ یہی دعا تھی کہ میرے والد خیریت سے ہوں۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ دروازہ میرے بھائی نے کھولا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں وقت سے پہلے سفیدی آ چکی تھی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے امید تھی۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، ابو کہاں ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، اندر اپنے کمرے میں ہیں۔ میں دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ میرے والد بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں انہیں پہچان ہی نہ سکی۔ جو شخص کبھی مضبوط جسم اور بلند آواز کا مالک تھا، اب صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے کی جھریاں پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے بڑی مشقت سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، دیکھ لیا نا، میں نے کہا تھا ایک دن میری بات سچ ہو جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں
کہ آپ کی حالت اتنی خراب ہے۔ انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری بھابھی بھی ہاتھ میں دوا اور پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے آپ لوگ تو رونا شروع ہو گئے، ابو کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً دوا ابو کے منہ میں رکھی اور میری طرف دیکھ کر بولی، آپ بعد میں آرام سے بات کر لیجئے گا، ابھی ڈاکٹر نے زیادہ گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ رات کے کھانے پر بھی آرزو ہر وقت یہی بتاتی رہتی کہ وہ ابو کی کتنی خدمت کرتی ہے، کون سی دوا کب دیتی ہے، کون سا ڈاکٹر دکھایا، کتنے پیسے خرچ ہوئے۔ میں نے کئی بار بھائی کی طرف دیکھا، مگر وہ ہر بار نظریں جھکا لیتا۔ اگلے 2 دن میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ جب بھی میں ابو کے کمرے میں جاتی، آرزو چند لمحوں بعد وہاں پہنچ جاتی۔ اگر میں کہتی ابو سے اکیلے میں بات کرنی ہے تو وہ فوراً کہتی انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اگر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کچھ پوچھتی تو وہ درمیان میں جواب دینے لگتی۔ شروع میں سوچا شاید واقعی وہ خدمت کے جذبے سے ایسا کرتی ہو، لیکن پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ ابو میری طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ان کے ہونٹ ہلے، مگر آرزو نے فوراً کہا، ابو دوا کا وقت ہو گیا ہے، اور ان کے منہ میں دوا ڈال دی۔ میں حیران رہ گئی اور اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح میں نے بھائی کو چھت پر اکیلا دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، حمزہ سچ بتاؤ ابو کو کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جسم جواب دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا اور کچھ؟ اس نے نظریں چرا لیں۔ اسی لمحے آرزو اوپر آ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ دونوں یہاں ہیں اور میں نیچے ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں اکیلے بات ہی نہیں کرنے دینا چاہتی۔ چند دن بعد میری واپسی کا وقت قریب آ گیا۔ میں ہر لمحہ بے چین رہتی تھی۔ دل کہتا تھا اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ روانگی سے ایک دن پہلے آرزو نے کہا، مجھے بازار جانا ہے، کچھ سامان لینا ہے۔ وہ گھر سے نکلی تو پہلی بار پورا گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ والد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ پھیل گئی۔ میں ان کے قریب بیٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو آخر بات کیا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں نا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹ کھولے، صرف ایک لفظ ادا کیا، الماری۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے کی پرانی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھی کہ باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ آرزو واپس آ گئی تھی۔ میں فوراً رک گئی۔ چند لمحوں میں وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے الماری کے پاس کھڑا دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدل گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ یہاں ہیں، ابو کو آرام کرنے دے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے سچ جاننا ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی شام میں نے اپنے سامان میں رکھا ہوا ایک نہایت چھوٹا وائرلیس کیمرہ نکالا جو میں بیرون ملک اپنے بچے کی نگرانی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں خاموشی سے والد کے کمرے میں گئی اور اوپر پردے کے پیچھے ایسی جگہ وہ کیمرہ لگا دیا جہاں سے پورا کمرہ صاف نظر آتا تھا، مگر کسی کی نظر اس پر نہ پڑتی۔ اگلی صبح میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ چند گھنٹوں بعد میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ دوبارہ بیرون ملک روانہ ہو گئی، مگر میرا دل وہیں اپنے والد کے کمرے میں رہ گیا۔ بیرون ملک واپس آ کر میری زندگی دوبارہ اپنی پرانی رفتار پر چلنے لگی، مگر میرا دل ہر وقت پاکستان میں اپنے والد کے کمرے میں اٹکا رہتا تھا۔ دفتر میں بیٹھی تو بے اختیار موبائل اٹھا لیتی۔ رات کو سونے لگتی تو خیال آتا کہ اس وقت ابو شاید جاگ رہے ہوں گے۔ میرا بیٹا کھیلنے کے لیے بلاتا، مگر میری نظریں بار بار اس ایپ پر چلی جاتی جس کے ذریعے وہ چھوٹا سا کیمرہ میرے موبائل سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہر وقت ریکارڈنگ نہیں دیکھوں گی کیونکہ اس سے شک پیدا ہو سکتا تھا، لیکن بے چینی اتنی تھی کہ تیسرے ہی دن میں نے پہلی بار ریکارڈنگ کھول دی۔ شروع کی کئی گھنٹوں کی ویڈیوز بالکل عام تھی۔ ابو زیادہ تر خاموش لیٹے رہتے، کبھی نرس آتی اور بلڈ پریشر چیک کر کے چلی جاتی، کبھی میرا بھائی ابو کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتا رہتا۔ آرزو ہر وقت کمرے میں آتی جاتی رہتی۔ پہلی نظر میں وہ واقعی ایک خدمت گزار بہو دکھائی دیتی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں ہی اس پر بلا وجہ شک کر رہی ہوں۔ پھر ایک رات کی ریکارڈنگ میرے سامنے آ گئی۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آرزو اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دوائی تھی۔ اس نے پہلے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر آہستہ آہستہ ابو کے بستر کے قریب گئی۔ میں نے آواز بڑھا دی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی، ابو کو
سکون سے رہنا چاہتے ہو تو خاموش رہا کریں۔ میں پوری توجہ سے اسکرین دیکھنے لگی۔ آرزو نے ایک گولی نکالی اور زبردستی ابو کے منہ میں ڈال دی۔ میرے والد نے سر ہلایا جیسے وہ دوا نہیں کھانا چاہتے ہوں، مگر ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مزاحمت کر سکیں۔ چند منٹ بعد ان کی آنکھیں بھوجل ہونے لگیں اور وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ یہ صرف کمزوری ہے، لیکن یہ کون سی دوا تھی جس سے وہ چند لمحوں میں بے ہوش ہو گئے؟ میں نے اگلے کئی دنوں کی ریکارڈنگ دیکھی۔ ہر رات تقریباً ایک ہی وقت پر یہی ہوتا تھا۔ آرزو سب کے سونے کے بعد آتی، ایک مخصوص دوا دیتی، ابو چند منٹ بعد بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میرے دل میں شک بھرتا جا رہا تھا، مگر ابھی تک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ غلط کر رہی ہیں۔ پھر ایک شام ایسا ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ بھائی حمزہ دفتر گیا ہوا تھا، گھر میں صرف ابو اور آرزو تھے۔ فون بجا، آرزو نے فون اٹھایا اور اس نے کہا، ہاں وکیل صاحب، سب تیار ہے، بس ان کے انگوٹھے لگوانے باقی ہیں۔ میں نے حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ چند منٹ بعد ایک اجنبی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ ابو کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، چچا جی یہاں انگوٹھا لگا دیں۔ میرے والد نے کمزور آواز میں پوچھا، یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ آرزو فوراً بولی، بینک کی کارروائی ہے، پینشن کے لیے ضروری ہے۔ ابو نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے وہاں سے دیکھا کہ وہ کچھ سمجھنا چاہتے تھے، مگر آرزو نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سیاہی لگا کر انگوٹھا کاغذ پر رکھ دیا۔ میری سانس رک گئی۔ یہ سب میرے سامنے ہو رہا تھا اور میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو فون کیا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ دوبارہ کیا، پھر بھی نہیں۔ تیسری بار کیا، اس بار اس نے فون اٹھایا۔ میں نے گھبرا کر کہا، حمزہ فوراً گھر جاؤ۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ میں نے کہا، ابھی کچھ مت پوچھو، بس فوراً گھر جاؤ۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد گھر پہنچا۔ میں موبائل پر لائیو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی حمزہ کمرے میں داخل ہوا، اجنبی شخص گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے کاغذات سمیٹے۔ آرزو نے فوراً کہا، یہ بینک والے تھے۔ لیکن اس بار میرے بھائی نے پہلی بار سخت لہجے میں پوچھا، کون سے بینک والے؟ اس آدمی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چند لمحوں بعد وہ جلدی سے گھر سے نکل گیا۔ مجھے لگا اب سچ سامنے آ جائے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آرزو رونے لگی۔ اس نے اتنا شور مچایا کہ پورا محلہ جمع ہو گیا اور سب کے سامنے کہنے لگی، آپ کی بہن پرائے ملک بیٹھ کر میرے کردار پر شک کر رہی ہے۔ میں دن رات ابو کی خدمت کرتی ہوں اور بدلے میں یہی مل رہا ہے۔ میرے بھائی نے محلے والوں کے سامنے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ رات کو میں دوبارہ بھائی کو فون کیا۔ اس نے پہلی بار سچ بولا، باجی میں کئی مہینوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ غلط ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ثبوت میرے پاس ہے۔ میں نے اسے پوری ریکارڈنگ بھیج دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا فون دوبارہ آیا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، باجی ایک بات اور ہے، اور جو میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ بولا، ابو نے 6 ماہ پہلے مجھے الگ بلا کر کہا تھا اگر کبھی مہک آئے تو اسے ضرور الماری دکھانا، لیکن اس سے پہلے ہی آرزو اندر آ گئی۔ میں چونک گئی۔ مجھے فوراً یاد آیا، ابو نے بھی تو صرف ایک لفظ کہا تھا، الماری۔ میں نے فوراً کہا، حمزہ کل صبح سب سے پہلے وہ الماری کھولو، لیکن احتیاط سے، آرزو کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی صبح بھائی نے مجھے ویڈیو کال کی اور آہستہ آہستہ والد کے کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ بھائی نے پرانی لکڑی کی الماری کھولی۔ اندر زیادہ تر پرانے کپڑے اور کچھ فائلیں تھیں۔ وہ ایک ایک چیز نکالنے لگا۔ ایک خفیہ خانے میں جائیداد کی اصل کاغذات، بینک لاکر کی چابی اور ایک بند لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر میرے والد کی لکھائی میں صرف میرا نام لکھا تھا۔ بھائی نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پڑھنا شروع کیا، میرے بچوں، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے خود بات نہ کر سکا۔ میری بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ مجھے کئی مہینوں سے ایسی دوائیں دی جا رہی ہیں جنہیں کھانے کے بعد میں سارا دن نیند اور بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہوں۔ میں نے ایک دن غلطی سے آرزو اور اس کے بھائی کی باتیں سن لی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری جائیداد ان کے نام کر دوں۔ اگر میں انکار کروں تو وہ مجھے ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نے اصل کاغذات یہاں چھپا دیے ہیں۔ آرزو اپنے شوہر کے ساتھ بھی سچی نہیں، اس سے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی صرف جائیداد کے چکر میں ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھائی بھی خاموش کھڑا تھا۔
اتنے میں باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آرزو واپس کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ حمزہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسی وقت آرزو کو طلاق دی اور پولیس کو بلوا کر دونوں بہن بھائیوں کو دھوکہ دہی اور والد کو نشاور دوائیں کھلانے کے جرم میں گرفتار کروا دیا۔ اب میں نے پردیس میں بیٹھ کر سکون کا سانس لیا۔ حمزہ ابو کا بہت خیال رکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ابو کی صحت اچھی ہو گئی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کتنے فتنے ہمارے اپنے ہی گھر میں پل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔